بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے اس ذات گرامی کا جس نے آج مجھے آپ کے روبرو رمضان میں کن چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے اس عنوان پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آئیے میں سب سے پہلے رمضان کے حوالے سے کچھ ضمنی باتیں آپ سے کروں. آپ سب جانتے ہیں کہ کلمہ رمضان میم کے فتحہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ہم میں سے جو کوئی بھی رمضان کہتے ہیں میم کے سکون کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں میم کے فتحہ کے ساتھ رمضان کہنا چاہیے. آخر رمضان کس چیز کا نام ہے؟ جب اس کی تعریفات کو دیکھیں گے تو ہمیں لغوی طور پر یہ سمجھ میں آئے گا کہ کلمہ رمضان کا مطلب ہے جلا دینے والی، جھلسا دینے والی چیز. اور اصطلاح میں رمضان کہتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور دیگر مفطرات چیزوں سے رک جانا، یعنی کہ ان چیزوں سے رک جانا جو روزوں کو توڑ دیتی ہے. یہ رمضان کی تعریف. آخر ہم تمام لوگ رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر کھانے سے بھی رکتے ہیں، پینے سے بھی رکتے ہیں، اور جماع وغیرہ سے بھی رکتے ہیں، فجر سے لے کر مغرب تک. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ کھانے پینے سے رک جانا، جماع وغیرہ سے رک جانا اور ہر ان چیزوں سے رکنا اور ٹھہرے رہنا جو روزے کو توڑ دیتی ہے، وہ روزہ کہلاتا ہے. اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ کی رضا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس فعل سے، ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس بھوکے رہنے سے، صرف اور صرف للہ کی وجہ سے ہم رکے رہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کے مقصد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں جو روزے کے مقصد بتائے گئے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے خوف کھانے والے بن جاؤ، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ. رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. آپ سب کے سامنے وہ حدیث بھی ہوگی: شعبان شہری، رمضان شہر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا؟ رمضان میں بے پناہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رمضان میں بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رمضان میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. جی ہاں، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں بے پناہ لوگ اللہ کے قریب آ جاتے ہیں. جی، رمضان ہی وہ مہینہ ہے
کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جگڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرے دینی بھائی، اب جب اگر ہم بات یہ کریں کہ ہمیں کن چیزوں سے ٹھہرنا چاہیے، رمضان میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ رمضان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے، ہمیں اس کے مخالف پہلو پر بھی نگاہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر اس فعل سے رک جانا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، ہمیں ہر اس کام سے رک جانا چاہیے جو لا یعنی ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ہوگی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کی بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے رک جائے۔ اب اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے سحری کیا ہے فجر میں، فجر سے پہلے، اور بھوکے ہیں مسلسل، لیکن بھوکے رہنے کے باوجود یا روزہ رکھ لینے کے بعد اگر ہم دیگر چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں جو کہ لا یعنی ہے، فار ایگزامپل ہم روزہ رکھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں، ہم روزہ رکھ کے پب جی کھیل رہے ہیں، ہم روزہ رکھ کے سیریلز دیکھ رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کہ اسلامی سیریلز دیکھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو جس کا تعلق لا یعنی چیزوں سے ہے۔ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں نا۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عام معمولات کے اعتبار سے رمضان میں عبادت زیادہ فرماتے ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ فرماتے ہیں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے کہ ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے کہ ہم نوافل کی کثرت نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے کہ ہم فرض کے بھی پابند نہیں ہو پا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اس کے باوجود ہم قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھ نہیں رہے۔ ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے نطق ہمارے صحیح نہیں ہیں، ہمیں اسے صحیح کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے جو ان چیزوں کے سیکھنے میں، ان چیزوں کے تدبر میں آڑے آ رہی ہیں۔ اب اگر ہم روزہ ہیں اور روزہ رکھ کے ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا لعلکم تتقون والا، تو پھر اس روزے کا کیا مطلب ہے؟ یا پھر ہم اگر روزہ ہیں اور روزہ رکھ کے ہم غیبت میں انوالو ہیں، ہم شکوے شکایت میں انوالو ہیں، مشغول ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول آپ کے سامنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کو پھاڑ دینے والی چیز ہے غیبت، روزے کو پھاڑ دینے والی چیز ہے غیبت۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی اپنے دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مغفرت لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہیں فرماتا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے، جو کسی سے گفتگو نہیں فرماتا ہے۔ آپس میں انتشار ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہمیں آپس میں یونٹی بنانی چاہیے، اور پیار محبت کے ساتھ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کر دے، اور ہر اس کام سے رک جانا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے۔ ہمیں ہر اس کام سے رک جانا چاہیے جو ہماری مغفرت میں آڑے آ رہا ہو، اللہ کے سامنے جھک جانے میں آڑے آ رہا ہو۔ رمضان کے مہینے میں ہم اس رحمت اور برکت والے مہینے میں 15 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، 10 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مارکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے،
کہ یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے، کثرتوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس مہینے میں، اور ہم اس جگہ کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور بالخصوص اخیر کے عشرے میں جو عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، جو بے پناہ رحمت برکت کے نزول کا عشرہ ہوتا ہے، مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اس عشرے میں ہم اللہ کے سامنے اور کثرت سے زیادہ جھکنے کے بجائے ہم مارکیٹوں کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا یہ عمل ہمارا ہمیں اللہ سے قریب کر دیتا ہے؟ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ عمل قریب کرتا ہے، خوشی خوشی کیجیے، نہیں کرتا ہے تو چھوڑ دیجیے نا، پہلے شاپنگ کر لیجیے، پہلے جتنی خریداری کرنی ہے کر لیجیے۔ اس مہینے کو ہمیں خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ لو لگانے کے لیے مختص کر لینا چاہیے۔ ہمیں ہر اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر جو پہلو اللہ سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ اس آیت کے ترجمے کو آپ جب دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ فیہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کو رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ کتاب بین ہے، بین ہدایت کے درمیان، ہدایت کو بیان کر رہی ہوتی ہے یہ کتاب، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب ہم میں سے کوئی ہٹا کٹا مٹنڈا انسان ہے اور وہ روزے نہیں رکھتا تو اسے اس عمل سے رک جانا چاہیے کہ وہ روزے کیوں نہیں رکھ رہا، کیوں اپنی عادت وہ ایسی نہیں بنا رہا ہے، وہ کیوں یہ شکوے کر رہا ہے کہ میں بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی نافرمانی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس مہینے میں بھی اگر ہم ایسا کریں گے اور اس مہینے میں بھی صحت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، صرف اس بہانے کی بنیاد پر کہ ہم بھوکا نہیں رہ سکتے، بھوک ہم سے برداشت نہیں ہے، صحت ہماری کم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ ہم میں سے جو کوئی طاقتور ہے، جسے اللہ نے صحت دی ہے، قوت دیا ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے آگے حکم دیا ہے جو مسافر ہو یا پھر جو مریض ہو اسے چاہیے کہ بعد میں وہ روزہ رکھے، اس روزے کی عدت کو مکمل کرے۔ جو روزے اس سے چھوٹ گئے، جو روزے اس سے چھوٹ گئے سفر کی بنیاد پر، جو روزے اس سے چھوٹ گئے مرض کی بنیاد پر، انہیں چاہیے کہ وہ روزے کو دوبارہ رکھے، اسے پورا کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ دیں روزے کو۔ میرے دینی بھائی، یہ وہ ساری باتیں تھیں اور آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں آئی کہ ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ میرے دینی بھائی، یہ وہ ساری باتیں ہیں جسے ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے، اور بھی ڈھیر سارے اعمال ہیں۔ ہمیں عمل سے قریب ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا عادی بنا دے قرآن کی تلاوت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا عادی بنا دے نماز کے پابند ہونے کا کہ ہم رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہوں۔ اس مہینے میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کے لطف کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ان معاملوں میں، جو ان کاموں میں آڑے آ رہا ہو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے ان
باتوں کو نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔